اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ وہ دو لائنیں تھیں جس نے زندگی کا فیصلہ بدل دیا، جس نے گرومنگ کی ڈائریکشن بدل دی اور پھر زندگی سے ڈر جاتا رہا اور نئی جہتوں کی طرف سفر کرنا آسان بنتا چلا گیا. یہ ہیں عرفہ فاروقی، جو کہ کامیابیوں کی خوبصورت مثال ہے. پاکستان جہاں خواتین کی ترقی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، وہاں بہاول نگر سے تعلق رکھنے والی یہ بہت ہی زبردست جذبہ رکھنے والی شخصیت عرفہ فاروقی اپنی زندگی میں ایسے ایسے فیصلے کر چکی ہیں جن فیصلوں کو کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں. عرفہ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. عرفہ، آپ نے ایچ آر ایم میں پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تو آپ کو منسٹری آف کامرس میں بہت اچھی جاب مل گئی ایڈمن آفیسر کی. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. آپ نے وہ جو اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیا وجہ تھی؟ وہ کیا آواز تھی جو آپ کے اندر سے آئی اور آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ ڈر کی جہاں تک بات ہے، اوبویسلی جب آپ کچھ بھی اسٹرانگ ڈیسیجنس لیتے ہیں، سوسائٹی، فیملی اور خود سے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے کو بہت اچھی اپرچونٹی نہ مل سکے مجھے. جبکہ کہتے ہیں نا کہ خواتین اتنے اسٹرانگ ڈیسیجن لینے میں بہت گھبراتی بھی ہیں. ہاں بالکل. اچھا، اس پہ اسٹرانگ ڈیسیجنس کا تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اسٹارٹ سے ہی آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے آپ میں، تو پھر آپ ڈیسیجنس لینے سے پہلے گھبرائیں گے ضرور، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ ایک ڈیسیجن لے کر اس کو امپلیمنٹیشن والے فیز میں لے جائیں گے. اچھا، تو وہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، لوگ تو گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں. آپ کو ایک بہت اچھے آفیسر کی پوسٹ مل گئی، فوراً ہی مل گئی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی، تو پھر یہ کیا وجہ تھی؟ اندر کیا تھا؟ آپ تو آرام سے بیٹھ کے کرتی ہیں اپنی سیٹ. جی بالکل، وہی بات ہے کہ مجھے جو ایک فیلنگ اندر سے ایک آتی تھی کہ جی مزید لرننگ، میری کریٹیوٹی اور جو لائف میں میں کرنا چاہ رہی ہوں. کیا آپ کی وہ ڈریم ڈیسٹینیشن نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی، ڈریم ڈیسٹینیشن سیٹسفائیڈ نہیں تھی. اوکے، اچھا، پھر آپ نے ایک اور فیصلہ کر کے لوگوں کو حیران کر دیا. یہاں سے جو آپ نکلی تو آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، جو کہ بہت بڑا برانڈ ہے، اس کا نام ہم یہاں مست ایف ایم 103 کے سے آنیئر نہیں کر سکیں گے. ایک ایسی کمپنی جو کہ 168 کنٹریز میں اپنا بہت بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے، وہاں آپ کی ہائرنگ ہو گئی اور وہاں بھی آپ کو بہت اچھی پوسٹ، بہت اچھی پوزیشن اور بہت اچھے فیوچر کے امکانات تھے. اچھا، آپ نے وہاں سے بھی ریزائن کیا؟ جی بالکل، میں نے وہاں سے بھی ریزائن کیا. اچھا، اس ٹائم پہ مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید مجھ میں کہیں یا تو کنسسٹنسی نہیں ہے یا شاید میرا ہی کوئی پرابلم ہے کہ میں اچھی اپرچونیٹیز گین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس پہ کام نہیں کر پاتی. آپ نے اپلائی کیوں کیا جب کہ آپ نے اسے ریزائن نہیں کرنا؟ نہیں، اصل میں یہ تھا کہ کیونکہ جب میں گورنمنٹ جاب میں تھی تو مجھے یہ فیلنگ آتی تھی کہ یہاں پہ لرننگ نہیں ہے، کچھ کریٹیوٹی نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر. لیکن جب میں نے ملٹی نیشنل کمپنی جوائن کی تو مجھے یہ فیلنگ آئی کہ آپ جو اپنے طور پہ جو کام یا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں بھی اور آپ جو اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی بھی جاب میں نہیں کر سکتے، کسی بھی جاب میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. تو آپ 9 to 5 والے سائیکل سے نکل آئیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہ جو آپ 9 to 5 سے نکلیں تو آگے تو کھڑا تھا 9 to none، ہے نا؟ کیونکہ ٹریننگ انڈسٹری میں تو کوئی ٹائم فریم ہے نہیں. تو اچھا، فیوچر پر یہ آپ کو تشویش نہیں تھی کہ اگر چانس نہ ملا، اگر گرومنگ کا موقع نہ ملا، لوگوں نے ریکگنائز نہ کیا، اب میں ابھر کے سامنے نہ آئی تو سب کیا کہیں گے؟ اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ میں نے ظاہر ہے جب وہاں سے ریزائن کیا تو اس ٹائم پر ہی میں ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ٹریننگز کے لیے چیزیں اپلائی کر رہی تھی، اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی. تو پھر جب میں صبح 9 to 9 سم ٹائم مجھے ہو جاتے تھے اس آرگنائزیشن میں، تو مجھے تھا کہ اس کے بعد تو میں نہ تو مطلب میرا اپنا کوئی سوشل سرکل ہے، نہ کوئی میری اپنی فیملی لائف ہے، نہ کوئی میری اپنی پرسنل لائف ہے. فل ٹائم میں اتنا ٹائم، آپ یقین کریں کہ میں نے ایگزیکٹلی 2-3 دن تک صرف اور صرف یہ بیٹھ کر سوچا کہ میں جا کس ڈائریکشن میں رہی ہوں. حالانکہ وہ جو کمپنی ہے، جی بالکل، وہ کمپنی جی 168 کنٹریز میں ہے، یہ بہت چائنیز کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا، اور کمپنی بھی وہ ہے جو ٹاپ ان کمپنیز میں سے ہے جہاں آپ دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی سے کھیلتے ہیں. جی یہ وہی کمپنی ہے. اچھا، یہ مشکل سا فیصلہ آپ نے کر لیا 2-3 راتیں جاگ کے. بالکل بالکل، آپ جاگنے کا تو اور ایک بے چینی اور اپنے آپ کو سم ٹائم اس میں انالیسس کرنا، جنگ تھی آپ جی، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے میں ہی کوئی ایسا
ایسا فالٹ ہے جو میں یہاں پر اسٹیبل نہیں ہو پا رہی, اور میں کیوں اسٹیبل نہیں ہو پا رہی. اور عارفہ آپ کی یہ باتیں سن کے بہت ساری لڑکیوں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دینا ہے, تو ان کو ذرا میں پورا آپ کو پروسیس بتاتی ہوں. میں نے اس کو سائڈ پیرالل اپنی ٹریننگز میں پارٹ رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں ویکینڈ میں یا اس طرح سے کر کے, یا اس سے پہلے جب بھی مجھے کوئی اپرچونٹی اویل ہوتی تھی تو میں ٹریننگ والی سائڈ کو دیکھتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ میرا, کیونکہ ویکینڈ کلاسز میں میرا ایم فل بھی چل رہا تھا, تو میں کیونکہ سم ٹائم کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سپر ایکٹیو ہو تم, تو مطلب ایک ٹائم میں 3-4 چیزیں اکٹھی کر رہی ہوتی ہوں. تو میں پھر اگین وہی کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے میں نے ریزائن کیا تو آگے کا مجھے اسٹیپ نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. تو آلریڈی پلانڈ, اور بلکہ اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد میں نے اس سے کوئٹ کیا. جب ایک جگہ آپ کا ذرا بن گیا, جی ایگزیکٹلی سمجھ آ گئی کہ میں اس میں اب چل سکتی ہوں آگے, تب پہلے اس کے بعد پھر میں نے ریزائن کیا. اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں بھی لیکچرشپ کر رہی ہوں, ابھی بھی میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ, اور ساتھ پھر اب میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ٹریننگس کرواتی ہوں. ڈفرینٹ پرائیویٹ پروجیکٹ ہیں, گورنمنٹ پروجیکٹ. میرا خیال ہے کہ آپ کو جو چیز مزہ دے رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اب آپ آزاد ہیں کسی خاص اس سرکل سے, یعنی آپ غلام, یہ کھلی فضا میں اڑنے کے لیے تیار, آپ غلام نہیں ہیں, ہے نا. جی اصل میں چاہ بھی میں یہی رہی تھی کہ ٹائم ایٹ لیسٹ مجھے باؤنڈ نہ کرے. مجھے یہ فیلنگ آتی تھی کہ آپ کو نو ڈاؤٹ ملٹی نیشنل کمپنیز تو آپ کو پیکیج بھی اچھا دیتے ہیں. میں یہی پوچھی تھی کہ لگی بندی آپ کو جو آ رہی تھی انکم, تو آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ اگین وہی بات ہے کہ آپ ایک سرکل میں, ایک پیٹرن میں, روٹین جاب جو ہے جس پہ آپ لرن نہیں کر رہے مزید اور کچھ اور نہیں. اصل میں مجھے وصال, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرفہ کو یہ معلوم تھا کہ جنگل کے شیر اور سرکس کے شیر میں فرق کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو آزاد زندگی ہے اس میں آپ کو انسیکیورٹی تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شام کیسے گزرے گی, کھانا ملے گا, بجٹ بنے گا نہیں بنے گا. لیکن جو غلامی کی زندگی ہے اس میں آپ کو کچھ خاص لمٹ کے اندر ریسورسز تو آپ کے پاس ہوتے ہیں, لیکن خواب آپ کے نہیں ہوتے, خواب کسی اور کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لا بھی کر رہی ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابھی یہ جو اس وقت جس سٹیج پر ہیں یہ بھی آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے؟ لرننگ اور دیکھیں لائف جرنی ہے نا, کہ ایک کہہ لیں کہ آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر آج آپ نے کچھ کسی بھی پوائنٹ پہ سکسیس گین کر لی ہے, تو اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو مزید لرن بھی کرنا ہے, آگے چلنا بھی ہے, اس سکسیس کو مزید اپنی ڈیسٹینیشن. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لا بھی میری ڈیسٹینیشن ہی ہے, تو بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ اور پرتیں ہیں جو کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اصل منزل کیا ہے. کیا مشورہ دیتی ہیں ان خاص طور پہ لڑکیوں کو, خواتین کو, جو کہ دور دراز علاقوں میں بستی ہیں, ایم اے پولیٹیکل سائنس کر لیا ہے, ایم اے اردو کر لیا ہے, وہ ذرا پریکٹس میں نہیں آ پاتی, یعنی کہ ایسے سبجیکٹس بھی وہاں چنے جاتے ہیں جو کہ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں, کچھ زیادہ سائنٹیفک سبجیکٹس نہیں ہوتے ہیں نا. اچھا, ایسے ماسٹر ڈگری ہولڈرز کو آپ کیا کہیں گی کہ وہاں اپرچونیٹیز کو کیسے گریب کریں؟ انتظار کریں کسی کا کہ کوئی آ کے ان کو کہے گا کہ دروازے پہ دستک دے کے کہ آپ کے لیے موقع آیا ہے, یا پھر باہر نکلنا پڑے گا؟ دیکھیں اپرچونیٹیز آتی ہیں, لیکن ایک ٹائم کے بعد آنا سٹارٹ ہوتی ہیں جب آپ آلریڈی اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور کیا یہ ایک ٹائم تک ہی آتی رہتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ پہلے تو میں اس میں 2 چیزیں ڈفرینٹ بتاتی ہوں کہ ایک تو انیشیٹو آپ کی طرف سے ہی لینا ہے. ہم جو دوسروں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اپرچونیٹیز ہماری طرف آئیں گی خود سے, ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنا انیشیٹو لے چکے ہوتے ہیں. جیسے بقول شخص سے کوئی دروازے تو کھولیں, آپ اپنا پارٹ پلے کر چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہر فیلڈ میں ایکولی ہیں. ہم سم ٹائم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز یا انجینئرز یا کچھ اسی طرح کی فیلڈز جو ہیں انہی میں ہی اسکوپ ہے. تو میں اسکوپ پہ بھی جب ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو تب میں یہی بات کرتی ہوں کہ ہر اس چیز کا اسکوپ ہے. جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں, ایکسیلنٹ ہیں, تو ایکسیلنسی لائیں, تھوڑی سی اپنے میں قابلیت لائیں, تو اپرچونیٹیز آپ کے پاس خود سے آنا سٹارٹ. تو یہ جو لوگ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا, اتنا ٹائم ویسٹ کیا, ہمیں تو کوئی جاب ہی نہیں مل رہی, ہمیں تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے آگے بڑھنے کی. دیکھیے, ایک تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم صرف بکس پڑھاتے رہتے ہیں, اور ہماری ایک تو پریکٹیکل اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا گیا چیزوں میں, تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہم کافی لیگ کرتے ہیں. تو وہ صرف ان اسٹوڈنٹس کا نہیں قصور کہ جی ہم نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا اور پھر بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جی جو انڈسٹری میں چاہیے. عرفہ, یہ تو نہیں کہ آپ نے یہ جو اسٹون پہنے ہوئے یہ اپرچونٹی زیادہ بڑھا
میں اسٹونس بس پسند ہیں, کلرز پسند ہیں, اور یہ نہیں ڈفرینٹ کہ یوز. opportunity نہیں, ایسا کوئی بلیو نہیں ہے کہ جی اس چیز کی وجہ سے یوں ہو گیا, اس چیز کی وجہ سے یوں ہو گیا. میں تو یہ سمجھی تھی کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور وہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے. ہاں محنت. اچھا یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے ہائرارکی کا, وہاں لوگوں کی موٹیویشن اتنی زیادہ کیوں نہیں اوپر کے سامنے آتی, کیوں اتنا اسپارک نہیں ہوتا؟ جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ اداروں میں بہت اچھی سیلریز بھی لوگ لے رہے ہیں تو ڈیووشنل لیول ویسا نہیں ہے, اسپرٹ وہ نظر نہیں آتی, پرفارمنس کو بہت زیادہ دکھانے کی کوئی تمنا خواہش سامنے نہیں ہوتی. جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے وہ نسبتاً کچھ نہ کچھ اس کی جھلک نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک سی ایس پی آفیسر جب سی ایس ایس کر کے آپ کے گورنمنٹ سیکٹر میں آتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو ٹاپ کی آپ کی کریم ہے پاکستان کی جو اس میں آپ آئے ہیں اس ٹائم پہ, اور اس کے چند ایک سالوں کے بعد اس کے مطلب آپ ایون کہ اسے ڈسکشن کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اس میں بہت ڈم ہو چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ٹیلنٹ, اس کی جتنی بھی انرجی چیزیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ آپ کو خود سے ڈیسیژن کرنا الاؤ نہیں کرتا. صحیح. تو میری جو گورنمنٹ سیکٹر سے کوئٹ کرنے کی ریزن تھی کہ آپ صرف اور صرف اسی خاص پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹنا. ہاں, اور پھر آپ اس میں اپنے ڈیسیژنز, اپنی کریٹیوٹی یا اپنے جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے ڈیسیژن وہ نہیں لے سکتے. جیسے ایک پروڈیوسر صاحب ہے وہ ہلنے نہیں دیتے, وہ کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آپ پرفارم کریں. ایگزیکٹلی. تو وہ چیز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ پرسن جو ہے اوبویسلی 5 یا 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں بالکل ٹوٹلی ایک ڈمی کائنڈ آف پرسن تیار ہو جاتا ہے جو ایک پوزیشن پہ تو بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے لیکن اوبویسلی جو اس کے کیونکہ اس نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. عرفہ 10 سال بعد اپنے آپ کو کیسے, کس مقام پہ دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ کام کرنا ہے اور بہت کام کرنا ہے. اور مین جو میرا, اگر میں کہوں کہ میری کیا مطلب کس پرپز کے لیے میں نے یہ اسٹارٹ, یا میرا ایک جو ہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو, فیملی کو اور اپنی سوسائٹی کو پراؤڈ فیل کروانا. واہ, آپ کے پیرنٹس اب سیٹسفائیڈ ہے ہماری بچی جو ڈیسیژن لیتی ہے بہتر لیتی ہے؟ یس ماشاء اللہ, یا الحمدللہ. ابھی پچھلے مشورہ دنوں کرتی ہیں پیرنٹس سے جب کچھ ایسا اسٹیپ لینا؟ کیونکہ دیکھیں اس فیلڈ کا انہیں تو آئیڈیا نہیں ہے زیادہ, اور یہ بہت سارے پیرنٹس, بہت سارے بچے مطلب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ایگری نہیں کرتے. تو دیکھیں فرسٹ اسٹیج پہ تو انہیں جب آئیڈیا نہیں ہوگا تو وہ ایگری کبھی بھی نہیں کر رہے. اچھا, آپ کے اس اتنا یعنی آزادانہ فیصلوں کے پیچھے مجھے ایک فیکٹر یہ بھی نظر آتا ہے, آپ کے فادر کا بہت براڈ مائنڈڈ ہونا اور آپ کی مدر کا بھی ورکنگ ہونا. جن کی مائیں ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں گرو کرتے ہوئے بڑا کانفیڈنس فیل کرتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو آپ کی بات چیت سے جو میں سمجھ پایا ہوں, میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آڈینس ہیں, لسنرز ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ سن رہے ہیں, ان کے لیے جو میسج مجھے ملا ہے کہ اپنی یونیکنیس کو پہچانیں. آپ کسی ایسے کمپٹیشن میں نہ پڑیں جہاں آپ کبھی گڈ ہوں, کبھی بیٹر ہوں اور پھر کبھی بیسٹ ہونے کا خواب دیکھیں, بلکہ اپنی یونیکنیس کو پہچان کے اور کائنات کو سرو کرنے کے لیے ڈیسٹینیشن مقرر کریں. ڈیسٹینیشن کا ذکر صرف وہیں ہوتا ہے جہاں کہیں گول سیٹنگ ہوتی ہے. ہم نے عرفہ فاروقی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں گول سیٹنگ کر لی جائے تو فیصلے بھی, بڑے فیصلے آسانی سے ہو جایا کرتے ہیں. بہت شکریہ عرفہ مصطفی 103 کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے کا اور اپنی اتنی قیمتی باتوں اور سوچوں کو شیئر کرنے کا, جو کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کے حوالے سے اچھی سوچیں دینے کا زبردست میٹیریل ہے. تھینک یو.